کے سامنے موجود ہوں سعد چودھری نعیم اعجاز صاحب ہیں جو سی ای او ہیں بلو ورلڈ سٹی کے. ہمارے رائٹ پہ اعجاز صاحب ہیں, مسرت اعجاز خان صاحب جو چیئرمین ہیں فیڈرل ریئلٹرز ایسوسی ایشن پاکستان کے. سرفراز گوندل صاحب ہیں ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. حمزہ سرفراز صاحب ہیں سیلز ڈائریکٹر ہیں. ارشد اوان صاحب ہیں ڈائریکٹر اوورسیز ہیں. اور اظہر صاحب یہاں پہ موجود ہیں جو علاقے کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. یہ پریس کانفرنس اس لیے ہمیں آج کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور راولپنڈی پولیس پچھلے ایک ہفتے سے ایک آپریشن کر رہی ہے جس میں تمام ریل اسٹیٹ سے منسلک ادارے اور سوسائٹیز ان پہ ایک جلغار کی سی کیفیت ہے اور تمام اداروں کو اور تمام ریل اسٹیٹ جو سوسائٹیز ہیں ان کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. تو ہم اپنا پوائنٹ آف ویو یہاں دینے کے لیے پیش ہوئے کہ ہماری لیگل حیثیت کیا ہے اور اس کے بعد آر ڈی اے کو یہ آپریشن کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور اس کی پاداش میں کیا وہاں پہ ایکچوئل ایجنڈا پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سب سے پہلے آپ کو اسکرین پہ دکھائیں گے کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہمیں سن 2017 میں 427 کنال کی پہلی پلاننگ پرمیشن دی جی. اس کے بعد اگلی پلاننگ پرمیشن انہوں نے ہمیں 19/2/2019 کو دی اور یہ 1534 کنال کی تھی. پلاننگ پرمیشن دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک ادارہ الاؤ کر رہا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ جا کے اپنی لینڈ پروکیورمنٹ کا آغاز کریں اور اپنے بزنس کا آغاز کریں. یہ وہ قوانین تھے جو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی فالو کرتی تھی اور ان کے تحت ونس اے پلاننگ پرمیشن از گرانٹڈ اٹ کین ناٹ بی ریووکڈ اور اس کے بعد آپ اپنی سائٹ پہ کام شروع کر سکتے ہیں. تو بلو ورلڈ سٹی نے بھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کام سن 2017-18 میں شروع کیا. 300-400 کنال کے چھوٹے سے رقبے سے ہم نے کام شروع کیا اور الحمدللہ آج تقریباً 2 لاکھ کنال کا ایریا ہے جو وہاں پہ ہم اس وقت کور کر رہے ہیں. راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پچھلے سابقہ دور کے وہ افراد جن کو آج یہاں پہ سارے ادارے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور یکے بعد دیگرے ان سے پریس کانفرنسز کروا رہے ہیں, ان تمام افراد نے مل کے جس میں بڑے بڑے نام ہیں آگے جا کے ہم لیں گے, انہوں نے ایک رول پلے کیا اور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہمارے خلاف اس وقت بھی آپریشن شروع کر دیے اور لا محالہ ہمیں کورٹوں میں جانا پڑا. یہ میں اب آپ کے ساتھ ایک اسٹے آرڈر شیئر کر رہا ہوں نیکسٹ سلائیڈ میں. اس میں واضح انداز میں لکھا ہوا ہے the restraint on the appellants to continue development work shall cause irreparable loss not only to appellants but it shall also cause hardships to the appellants. The impingement order in these circumstances is not sustainable. The appeal therefore is allowed. The impingement order is set aside and a sequel and the application for a grant of temporary injunction order is allowed. The respondents shall not, respondents is mein RDNG, the respondents shall not cause any hurdle in the smooth development work of the housing society subject to fulfillment of codal formalities. تو ہم نے ساری کورٹل فارمیلٹیز فلفل کی ہوئی تھیں. اس سے آپ اگلے اس میں جائیں گے تو یہ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر ہے. سب سے نیچے لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو نوٹس فار اے فورسیٹ ڈیٹ دا پارٹیز آر ڈائریکٹڈ ٹو مینٹین اسٹیٹس کو مین وائل. یعنی ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ نے بارہا اس معاملے کو ٹیک اپ کیا اور تمام اتھارٹیز کو انکلوڈنگ پولیس ریسٹرین کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ آپ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. اس کے بعد یہ آپ سے ایک وہاں کا جو ریونیو سٹاف ہے اس کی رپورٹ شیئر کر رہے ہیں. ایک سوال ہم پہ اٹھایا جاتا ہے وہ بھی آگے جا کے ہم آپ کو ایک سلائیڈ دکھائیں گے کہ یہ رقبہ گرین ہے کہ براؤن ہے. گرین کی ڈیفینیشن بائی ان اوریجنل وہ ہوتی ہے جہاں پہ ایگریکلچر ہو سکے. یہ سارا علاقہ بنجر قدیم ہے اور ریونیو میں اس کے ریکارڈ میں بھی اس کا تذکرہ ایز بنجر قدیم کیا جاتا ہے اور یہاں پہ بھی آپ رپورٹ دے سکتے ہیں. ریونیو سٹاف نے لکھا ہوا ہے رقبہ حاضہ بنجر قدیم ہے اور کوئی گرین ایریا اس میں شامل نہ ہے. تو اس سے اگلا ایک آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں جو یہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک لیٹسٹ آرڈر نکالا ہے 30/9/2023 کو. بین آف لینڈ ٹرانزیکشنز ان انلیگل ان اپرووڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز. یعنی جو آر ڈی اے کا قانون ہے یا کسی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ زمین خریدیں اور اس کے بعد اپروولز کے لیے آپ متعلقہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس ہیں. یہاں پہ یہ کسی بھی ادارے کو لینڈ کی پروکیورمنٹ سے ہی منع کر رہے ہیں. تو جب آپ زمین ہی نہیں خرید سکیں گے یعنی اپنے ہی قانون کی نفی کر رہے ہیں, جب آپ زمین ہی نہیں خرید سکیں گے تو آپ اس پہ اپروول کیسے لیں گے اور اس پہ نقشہ کیسے بنائیں گے اور اس کو پھر آپ ایگزیکیوٹ کیسے کریں گے. تو یہ انہوں نے یہ آرڈر ریسنٹلی پاس کیا ہے. پھر اس کے بعد
یہاں پہ یہ آپ کے ساتھ نیکسٹ لیٹر شیئر کر رہے ہیں. ریکویسٹ فار کلیریفیکیشن گائیڈنس ریگارڈنگ پروسیسنگ آف پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمز ان ڈسٹرکٹ راولپنڈی. سب سے نیچے والی لائن پہ اگر آپ متوجہ ہوں تو لکھا ہوا ہے آئی ایم ڈائریکٹڈ ٹو ریکویسٹ ٹو پرووائڈ گائیڈنس ان ابو ریفرڈ میٹر ٹو دس ڈپارٹمنٹ ایٹ دا ارلیسٹ ٹو پروسیڈ فردر. یعنی آر ڈی اے اور ڈسٹرکٹ کاؤنسل آپس میں ایک دوسرے کو لیٹر بازی کر رہی ہے کہ ہمیں یہ تو بتاؤ اس کی اپروول دینی کس نے. یعنی جو پوائنٹ ہم میک کر رہے ہیں کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے 2 دفعہ ہمیں اپروولز دی, ہم نے لینڈ پروکیورمنٹ شروع کر دی, پبلک منی انوالو ہوگی, اس کے بعد آر ڈی اے نے معذوری کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ جی ہم یہ اپروول نہیں پروسیس کر سکتے جس کے بھی ایجنڈے پہ تھے. پھر انہوں نے ڈسٹرکٹ کاؤنسل اور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے آپس میں لیٹر بازی شروع کر دی کہ جی بتاؤ آپ کریں گے کہ ہم کریں گے. یہ میں اگلا آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ گرین لینڈ ایسے نظر آتی ہے اگر آپ گوگل ارتھ سے دیکھیں, جیسے لاہور کے ارد گرد زرعی زمینیں, کسی بھی شہر کے ارد گرد جب زرعی زمینیں ہوں تو وہ یوں سبز رنگ میں نظر آتی ہیں. یہ آپ کا راولپنڈی کا علاقہ ہے. ایئرپورٹ کے ارد گرد جتنی وسینٹی ہے وہ بائی ورچو اس کو سال کے کسی بھی حصے میں دیکھ لیں یہ ایسی براؤن نظر آتی ہے. یہ براؤن اس لیے چونکہ یہ برانی ایریاز ہیں, پتھریلا علاقہ ہے, یہاں پہ کاشت ہوتی ہی نہیں ہے. یعنی یہ ایک آئیڈیل جگہ ہے جہاں ہاؤسنگ اسکیم ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد یہ میں لیگل چیزیں صرف پوری کر رہا ہوں. ہم نے جی فاٹا کو اپلائی کر رکھا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ والی سلائیڈ میں 17,121 کنال کے لینڈ ڈاکیومنٹس ہم نے اس وقت, اور یہ لیٹر ہے جناب 1 دسمبر 2022 کا. 15 خاموشی کائنڈلی جی, ریالٹرز پیچھے ہو جائیں پلیز, کائنڈلی ریالٹرز پیچھے ہو جائیں. تحمل مزاجی سے میرے بھائی, تحمل مزاجی سے پلیز. اچھا جی, یہ 17,121 کنال کا رقبہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ آگے سے پیچھے جائیں. 17,121 کنال یہ ہم نے فاٹا کو جمع کروایا, اور اس میں سے پھر یہ نیچے 8,609 کنال انڈر پروسیس ہے جو اس وقت فاٹا پروسیس کر رہی ہے. اور فاٹا کا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ اپنا کنٹرولڈ ایریا خود ڈکلیئر کر سکتا ہے. اس سے اگلی سلائیڈ دکھائیں جی ہمارے صاحب, اگلی سلائیڈ. یہ جی 1,24,66,000 روپیہ 12,000 کنال زمین کی پیمنٹ ہم نے جمع کرائی ہوئی ہے فاٹا کے تھرو. اچھا یہ سوری پچھلا ہی دکھائیں. فاٹا کو آپ نے پیمنٹ جمع کرا دی ہم سے, انہوں نے پیمنٹ لے لی, ان کا کیس ہمارا ان کے پاس انڈر پروسیس ہے. لیگلی اس وقت جس وقت فاٹا نے اس کو اپنا کنٹرولڈ ایریا ڈکلیئر کر دیا ہے, راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہاں پہ ایکشن کر ہی نہیں سکتی. تو کیوں کیا جا رہا ہے یہ ہم اس سے اگلے اس میں ڈاکیومنٹ میں شیئر کریں گے. اس سارے آپریشن کی بنیاد جی ایک انٹیلیجنس رپورٹ کو بنایا جا رہا ہے, اور وہ انٹیلیجنس رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو اسلام آباد ایئرپورٹ اور یہ چونکہ سینسٹیو ایریا ملٹری انسٹالیشنز ہیں پہاڑوں کے نیچے, تو اس ایریے میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ جو افغان لوگ اٹیچڈ ہیں اور اس میں نیگیٹو پازیٹیو ریپوٹیشنز والے لوگ انوالوڈ ہیں, اور پولیس کو اصل میں وہ مطلوب تھے. یہ اب سے 1 سال پرانی کہانی ہے, اور ہم نے ان کو جنوری 2023 میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائریکٹر جنرل ISI, DG ملٹری انٹیلیجنس اور تمام معتبر ادارے جو اس ملک میں ہیں, انٹیلیجنس بیورو, IG پنجاب, ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل CTD, ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل اسپیشل برانچ, چیف منسٹر پنجاب, سب کو ہم نے خط لکھا کہ جی ہمارے دروازے اوپن ہیں, آپ ایک غلط قسم کی رپورٹ آپ کے ٹام ڈک اینڈ ہیری ریز کر رہے ہیں. جو لوکل سنٹری لیول کی آپ کے رپورٹرز ہوتے ہیں انٹیلیجنس اداروں میں, وہ غلط آپ کو انفارمیشن فیڈ کر رہے ہیں, کسی کے ایجنڈے پہ فیڈ کر رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ آئیں, ہم آپ کو تمام پروجیکٹ وزٹ کراتے ہیں, اپنی تمام قبضہ کوٹھیاں وزٹ کراتے ہیں, کہیں آپ کو کوئی ایلیمنٹ ملے تو ہم جواب دیں. اس کے بعد CTD کئی میٹنگز کرتی رہی, اور CTD کو ہم نے اپنی لسٹیں جمع کرائیں کہ جی یہ ہمارے گارڈز ہیں اور یہ ہماری ان پوسٹوں پہ وہاں پہ اس وقت موجود ہیں, آپ نے جب بھی چیک کر لیں. اس سے اگلا جی, یہ تو ہوگی جی جو لیگل سٹیٹس اور ہمارے پیچھے کون کون پڑا ہوا ہے اور یہ آپریشن کیوں کیا جا رہا ہے اور کیوں نہیں کرنا چاہیے. ہم نے نعیم اعجاز صاحب آپ کو زمین کے حوالے سے اور آپریشن کے حوالے سے باقی معاملات بتائیں گے. ہم نے سب کو آفر کیا کہ آپ آئیں, خود دیکھیں یہ معاملہ نعیم صاحب بہتر آپ کو پرپوز کریں گے. میں جو ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کی وساطت سے پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کے آرمی چیف, چونکہ اس وقت جو بھی
اوپر اس وقت نظام چل رہا ہے، اس میں نصرہ جو ہے انہی دو صاحبان کے پاس ہیں اور پاکستان کی تقدیر کے فیصلے اس وقت انہی کوارٹرز میں ہو رہے ہیں۔ تو میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جی کسی بھی ملک کی ترقی کی بنیاد ریل اسٹیٹ سے میسر کی جاتی ہے، باقی انڈسٹریز اور ایگریکلچر بھی میٹر کرتی ہے اور وہ آپ کو کوئی نہیں روک رہا۔ ریل اسٹیٹ صرف شہری آبادیوں کے ارد گرد ڈیولپ ہوتی ہے، یہ جا کے ایگریکلچر رقبے پہ نہیں ڈیولپ ہوتی۔ ایگریکلچر آپ سندھ میں اس وقت 1.5 لاکھ ایکڑ جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں لوگوں کو زراعت کے لیے، وہ بہت اور ایمپل ہے۔ جو شہروں کے ارد گرد آبادی ہے اس کو اگر آپ گرو نہیں کرنے دیں گے ان ٹرمز آف ریل اسٹیٹ، اور جو ہمارا کیس ہے، ہمارا کیس یہ ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے ارد گرد اگر وہ سلائیڈ لگا دیں آپ بنجر والی، تمام علاقہ بنجر پڑا ہے، پانی کی اویلیبلٹی وہاں پہ ہے، اس کو ایک فقید المثال قسم کا شہر بنایا جا سکتا ہے دبئی کی طرز کا، اور تمام میجر ڈیولپرز کو ہم اس میں انوائٹ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ all of them have entered into a negotiation with us and we are going to be finalizing agreements with them very soon۔ اس میں کیپٹل اسمارٹ سٹی آلریڈی ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر چکا ہے، ہم دونوں مل کے ڈی ایچ اے کو رقبہ دیں گے اس ایریے میں، یہ بھی بات طے ہو چکی ہے، علاقہ بھی طے ہو چکا ہے۔ ملک ریاض صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے، وہ غالباً تھوڑی بہت ناراضگیاں ان سے چل رہی ہیں لیکن وہ بھی ولنگ ہیں یہاں پہ آ کے کام کرنے کو۔ میاں عامر صاحب دنیا نیوز والے پنجاب گروپ آف کالجز کے، آئی ایم ویری تھینکفل، آج بھی وہ ہمیں کوریج دے رہے ہیں، اور باقی سب کا بھی شکریہ، آپ لوگ یہاں پہ تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ میاں عامر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے جی انشاءاللہ، اور یہ سارے ڈیولپرز مل کے صرف ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ یہاں دبئی کی طرز کا ایک سٹیٹ آف دی آرٹ شہر آباد کیا جا سکتا ہے، اور اس کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ آپ کے پورے ملک کا قرضہ اگلے 5 سے 7 سال میں اتار دے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، 1 لاکھ ڈالر چاہیے اور 13 لاکھ بندہ چاہیے، یا 2 لاکھ ڈالر چاہیے اور 5-6 لاکھ بندہ چاہیے۔ کیا پاکستان کی 25 کروڑ آبادی میں 5-6 لاکھ لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جن کے پیسے باہر پڑے ہیں؟ اب تو لوگ باہر جا رہے ہیں، خالی اس سال میں 8 لاکھ بزنسز پاکستانیوں کے دبئی میں رجسٹر ہوئے ہیں صرف اس 1 سال میں۔ اور وجہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ معاشی حالات اور بدحالی پیدا کی جا رہی ہے اور بزنس کمیونٹی کا اعتماد مجروح کیا جا رہا ہے، اس کو ری گین کرنے کی ضرورت ہے، اور ریل اسٹیٹ اس ریوائول کی بنیاد بن سکتا ہے۔ جی میرا اتنا ہی پوائنٹ آف ویو تھا، باقی میں نہیں مجاز صاحب کو ہینڈ اوور کروں گا۔ صرف ایک آخری پلی